یہ لیں 40 ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی رحمت برکتیں ہم سب پر رہیں. اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس میں قیام کریں، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھیں اور لیلۃ القدر کو پائیں تو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس میں قیام کریں. آمین. الحمدللہ ایک نئے دن کے ساتھ ایک نیا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کوشش کریے اللہ قبول فرمائے. ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی. اچھا، یہ کچھ بیسک بکس ہیں میرے پاس. یہ قاعدہ ہے، اقرا قاعدہ، تو اس پہ بھی لکھا ہوا ہے. بہتر یہ ہے کہ میں ٹرانسلیٹ پڑھوں. تو جب آپ قرآن پاک پڑھنا چاہیں تو شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ مانگ لیا کریں. سورہ نحل. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. دیکھ، ایک چیز ہوتی ہے کہ جب ہمارا ایک چیز پہ انٹرسٹ ہوتا ہے نا تو ہم اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بیوٹی کے لیے بھی ٹریمنگ کروا لیتے ہیں. ہر چیز کروانے کی مطلب ایک جستجو ہوتی ہے. تو ایک چیز کو پالش کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے. اور یہاں میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیئر کروں گی. ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسا وہ نازل کیا گیا ہے. اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ ہر زبان کو جب ہی صحیح بولا جائے گا کہ جب وہ اہل زبان کے طریقہ کے مطابق ہو، اور قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اس لیے اگر عربیوں کے طریقوں سے حروف ادا نہ ہو تو قرآن کریم کی عربیت باقی نہیں رہے گی، اور پھر اللہ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہوگا. جیسے قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے. یہاں پر میں ڈنڈی والے کل یعنی کہ اس کے معنی کھا لو، نعوذ باللہ. یہ سین وہ والا ہے جو سین سے سیب آتا ہے. سمع یعنی سننا، سمع لاپرواہی سے گزر جانا. نون صاد رے نصر مدد کرنا. لمنصور نہ ہوتا ہے نا، اسی کے متشابہ نون سین، سین سیب والا، نصر گدھا. اس کے میننگ ہے تابعہ پیروی کرنا، اور توئیں طوطے والا تابعہ تصویر بنانا. حمزہ میم رے امر، امرا حکم دینا. عین یعنی کہ عمر والا، عین میم امرا عورت کے سر ڈھانپنے والا رومال. علم جاننا. حمزہ لام میم علم ستانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعض قرآن ایسا پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک ان پر لعنت دیتا ہے. تو غور کریں. اپنی غلطی، کوتاہی اور بے ادبی اور بے عملی کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ خصوصی دعائیں کریں. اے اللہ، تو ہمیں کثرت سے قرآن پاک پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کا حق ادا کرنے کی، جیسے اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا اس طریقے سے ہم پڑھیں. سورہ مزمل کی آیت نمبر 4، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو دوسرے حرف سے جدا کر کے پڑھو. تجوید بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے مخارج، جس جگہ سے حرف نکلتا ہے، یعنی کہ 29 حرف کے کل 17 مخارج ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا. مجھے بھی خیر بہت پریشانی ہوتی کہ ہا، اسپیشلی ہا حلوے والا جو ہوتا ہے نا، ہا پڑھتے ہیں، یعنی کہ وہ ہا اور ہاتھی والا ہا، اس میں کوئی ڈفرینس ہم پہلے نہیں کرتے تھے. مجہول طریقے سے جب پڑھا ہوا تھا، جس نے مجہول طریقے سے پڑھا ہوا اسے بخوبی اندازہ ہے کہ ہمارے پڑھنے میں اور تجوید سے پڑھنے میں
بالکل بالکل مطلب جو ابھی میں نے میننگ دیے نا کل کل وہی چیز تھی، کیونکہ میں نے دونوں طریقوں سے اللہ نے توفیق دی، تو وہ جو مجہول پڑھا ہوا تھا اس کو معروف طریقے سے الحمدللہ پڑھ لیا، اور ماشاءاللہ ایسا کرا کہ اپنی غلطیاں اپنی کوتاہیاں سب کچھ نظر بھی آئی ہیں، تو بس ابھی تک نہیں کر پائے، اور یہ سوچا کہ زبان وہیں ٹھہری ہوئی ہے، زبان ہماری بھی اسی طرح تھی، حلق سے ادا نہیں ہوتے تھے، آئین نہیں ادا ہوتا تھا، تو اس کی بہت مطلب ایک پریکٹس ہوتی ہے، تو پریکٹس ضرور کریں، جیسے زا یہ زوئیں والا ہے، غا سین سا، یہ تا جو ہے سمر والا، جو اردو میں ہم سمر لکھتے ہیں فروٹ کو، اس کا ہے، تو یہ ڈفرینس ہے، اور را پور یعنی کہ موٹا کب پڑھا جاتا ہے، اور را باریک کب پڑھا جاتا ہے، یہ سب رکنا کہاں ہے، سکتہ کہاں ہے، وقف کہاں ہے، غنہ کہاں ہے، مد کہاں ہے، کھینچنا کہاں ہے، جھٹکا کہاں دینا ہے، وقف لازم لکھا ہوا ہوتا ہے اور پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں سیدھا سیدھا، پتہ ہی نہیں کہاں رکنا ہے، تو اگر نہیں معلوم کہ یہی سب کچھ کرتے ہوئے تھے کہ بس پڑھنے بیٹھ گیا اور پڑھتے پڑھتے 3 4 قرآن پاک ختم کر دیے، اور پتہ ہی نہیں ٹھیک پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، یہ تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ ڈفرینس ہے، کہ کبھی آپ لگا کے دیکھیں تراویحیں لگا کے دیکھیں، اندازہ ہو جاتا تھا، خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے، جو مجہول طریقے سے پڑھے ہوئے نا اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پڑھنے میں اور ان کے پڑھنے میں بہت فرق ہے، تو اس فرق کو اب ختم کرنا ہے، کچھ نہیں، صرف ایک قاعدہ لیں، یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے چینل ہیں جہاں پر قواعد مخارج درست کروائے جا رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ ٹرانسلیشن بھی بتائی جا رہی ہے، تفسیر ہے، دورہ قرآن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، نہیں تو آپ نے ارد گرد ایسے مدارس ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پہ خواتین کو بھی پڑھایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ میں نے خود دیکھا ہے کہ پہلے بچوں سے پہلے نا وہ مدر کا جہاں میں گئی ہوں تو وہاں پر یہ تھا کہ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے پڑھ رکھا ہے اس طریقے سے کہ نہیں، کہ آپ کا بچہ الگ طریقے سے پڑھا اور آپ الگ طریقے سے پڑھ رہی ہیں، تو یہ میں نے خود بھی آبزرو کرا ہے، میری ایک فرینڈ ہے، اس کا بچہ ماشاءاللہ اب تو حافظ ہو گیا، لیکن جب وہ پڑھ رہے تھے تو وہ ماں جو تھی نا وہ مجہول طریقے سے پڑھی ہوئی تھی، تو بڑا مشکل ہوتا تھا جب وہ اپنے گھر میں اس کا سنتی تھی، تو اس نے اتنا اچھا پڑھا کہ آج وہ ماشاءاللہ سے کتنے ہی خواتین کو بچیوں کو ماشاءاللہ سے قرآن پڑھا چکی ہیں، تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو درست اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے، اللہ نے اسے ٹائم اس طریقے سے دیا کہ اس کا بچہ جب پڑھنا شروع ہوا تو اس کو اندازہ ہوا کہ میں کہاں پر جا کے غلط تھی، کہ بچہ بالکل الگ طریقے سے ہوتا ہی یہی ہے، پریکٹیکل لائف میں جب آتی ہے نا تو جب جج کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو بالکل ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ میں نماز کی کتاب آپ کو دکھا رہی ہوں، تو اسے بھی دیکھیں، کوشش کریں کہ ٹرانسلیٹ کے ساتھ، سب تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو بڑا پالنے والا نہایت رحم والا، مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے غضب دیا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کا یہ ترجمہ ہے، القرآن، قرآن کی ماں کہا گیا ہے، اور یہ بک ہے بالکل اتھینٹک بک ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان ثنا سے پہلے، تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی دیکھ لیں کتنی پتلی پتلی سی یہ بکس اور قاعدہ ہے، تو یہ رکھیں اور اس پہ پریکٹس اسٹارٹ کر لیں، بس یہیں سے ماحول بننا شروع ہو گیا، اور یہ چیزیں ایک طرف کر کے رکھ لیں بس، اور ٹائم بنا لیں کہ کون سا ٹائم آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، اور بس یہ کہ آدھا گھنٹہ اس پر لگائیں اور یہاں سے پڑھنا شروع کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی جو ڈفرینس نظر آئے گا، آہستہ آہستہ کر کے جب اسٹیپ اٹھائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان کرتا چلے جائے گا، وہی چیزیں آپ کے پاس یقین مانیں کہ موبائل پہ بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ اس میں سینسر لگا ہوا ہے، جو سوچتے ہیں نا وہی سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں،
تو آپ کو بہت اچھے یہاں سے چینل ملیں گے جو آپ کو باقاعدہ آپ کی تجوید کو صحیح کریں گے، آپ کے مخارج کو درست کروائیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں نا، یقین مانیں اس کو کوئی غور سے دیکھتا ہی نہیں۔ ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، تجوید یعنی حروف کو مخارج سے اور صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، یہ سب کچھ بالکل وہی ہو جاتا ہے کہ نہیں پتہ چل پاتا، کیونکہ میں نے پڑھ رکھا ہے، مجھے آئیڈیا بہت اچھے طریقے سے ہے۔ اور الحمدللہ اب یہ کہ تجوید سے پڑھا تو غلطیاں نظر آئیں۔ جب تک نہیں معلوم ہوتا تو جب تک آپ کی غلطی نہیں رہتی، اور جب آپ کو معلوم ہونے کے بعد آپ وہی چیز کر رہے ہو، وہی ریپیٹ کر رہے ہو، تو اس کی تو پکڑ ہے۔ اللہ آپ کی کوشش اور نیت کو دیکھتا ہے۔ کوشش کریں، نیت کریں، راستے خود بخود نکلتے چلے جاتے ہیں اور آسانیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ بس یہی تھا، کچھ بکس تھی ہیں جو آپ سے شیئر کریں، ایک ایک ورڈ کوشش کریں کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ تجوید کو جو درست کر رہے ہیں، مخارج قاعدے سے سٹارٹ کریں، قاعدے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نماز کو درست کریں۔ نماز کا یہ ہے کہ ترجمہ، علم کی صورت کا بھی ترجمہ یاد کر لیں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی بہترین دعا ہے۔ صبح شام کے اذکار بھی ساتھ ساتھ اپنی روٹین میں رکھیں، اور جو بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں، ٹرانسلیٹ کے ساتھ ضرور پڑھیں، اس کی میننگ آپ کو کلیئر ہو۔ اچھا، یہ جو بک ہے اذکار اور دعائیں ہیں، اس میں نماز کا بھی ہے، تو یہ مجھے گفٹ ملا تھا، اور دوسری والی بھی پیارے نبی کی پیاری باتیں، وہ بھی گفٹ میں آئی ہے، تو بڑا یہ کہ بڑا اچھا گفٹ بھی ہے، اور دوسرا یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اچھا، مجھے ضرور بتائیے میری یہ کوشش آپ کو کیسی لگی، کیونکہ جب تک ہمیں اپنی غلطی کا نہیں پتہ چلتا نا، تو ہمارا جو ڈائریکشن ہے نا وہ چینج نہیں ہوتی۔ جہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم غلط وے میں جا رہے ہیں تو ہمیں فوراً سے کراس کر دینا ہوتا ہے۔ تو صرف یہی وجہ تھی کہ پہلے غلطی ماحول بنایا ہے کہ کہاں غلطی ہے، وہ ہم خود جج بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے خود مجہول طریقے سے پڑھ رکھا تھا۔ جب غلطی پتہ چلی، غلطی کا احساس ہوا، تو پھر معروف طریقے سے بھی الحمدللہ پڑھ لیا۔ اور دوسری طرف یہ والا ایک ایسا سفر، بڑا سکون والا سفر تھا خیر، اور بس یہ تھا کہ اپنی منزل کا انتظار کر رہے تھے کہ ہماری منزل آئے اور ہم اپنی منزل پر اتر جائیں۔ تو یہ کہ اگر سفر سکون والا، آرام دہ ہونا، تو تھکن بھی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ یہ گرین بس کی کوالٹی ہے کہ اتنی مطلب ٹریفک ہے کراچی میں، تو اس میں یہ کہ واقعی کم ٹائم میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو بس ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہیں، دعا کیجیے اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے۔ اور یہیں تک کا تھا آج کا میرا ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے گا، اچھا لگے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ خوش رہیں، فریش رہیں، دعائیں دیں، دعائیں لیں، دعاؤں میں شامل ہونے والے بن جائیں۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آپ کے پاس ویڈیوز کی اپڈیٹ آتی رہے۔